بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ 10 سال رہا، اور یہ 10 سال صرف خلافت کا زمانہ ہی نہیں بلکہ یہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ صحابہ اکرام کے لشکر حجاز سے فتوحات کا سلسلہ لے کر نکلے، شام اور پھر اس کے بعد فلسطین فتح ہوا، اور فلسطین سے آگے تقریباً آدھی دنیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگیں آئی۔ ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور فلسطین تک یہ سلسلہ اور اس سے بھی آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جوان مردی، بہادری اور جذبہ جہاد سے سرشار جو کارنامے دکھائے وہ واقعتاً پڑھنے کے قابل ہیں۔ سن 15 یا 13 ہجری میں جنگ یرموک پیش آئی ہے۔ دیر الجبل کے مقام پر صحابہ اکرام رومیوں سے ٹکرائے ہیں۔ رومیوں کا اتنا بڑا لشکر ہے کہ آتا ہے کہ 2,05,000 رومی لشکر دیر الجبل کے مقام پہ جرم یرموک کے اندر لڑنے کے لیے شریک تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے جن کی تعداد صرف 30,000 ہے، اور صحابہ اکرام کی تعداد 1,000 ہے، اور ان میں سے 100 بدری صحابہ ہیں جو جنگ یرموک کے اندر گئے ہیں۔ اور ان 100 بدری صحابہ میں ایک صحابی وہ ہیں جو 10 مبشرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے محبوب صحابی تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کے جہادی جرنیل، بہت بڑے کمانڈر، اور تمام ہی غزوات میں، تمام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں آگے آگے رہے، اور لڑائی کے اندر بہت بڑے شہ سوار کے طور پر مجاہد بنے۔ جنگ یرموک میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے واقعات جو بخاری شریف میں کتاب المغازی کے اندر اور دیگر کتابوں میں سیاح کی وہ واقعات ملتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کارنامے بہت ہی زبردست کارنامے ہیں، ایمان افروز بھی ہیں، اور ہم سب کے جذبہ جہاد سے سرشار کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے انہی کے لشکر کے، اور یہ کہنے لگے کہ یا حضرت زبیر بن عوام، آپ ہم آپ کے ساتھ مل کر حملہ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کو کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر واپس اسی راستے سے صفوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اسلامی لشکر کی اسلامی صفوں کے درمیان میں دوبارہ آتے ہیں۔ آپ کا وہ منظر اور وہ شاہ سواری اور وہ جہاد کا کارنامہ ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے، تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام نے رومی لشکروں پر حملہ کیا، اور حملہ اسی انداز کا تھا کہ صفیں بنی ہوئی، ان صفوں کے درمیان میں حضرت زبیر بن عوام نے حملہ کیا، اور پہلی صف کو چیر دیا، دوسری کو، تیسری کو، یہاں تک کہ رومی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری سائڈ پر نکل گئے، اور پھر وہیں سے انہی صفوں کو دوبارہ سے چیرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ یہ جوان مردی اور بہادری حضرت زبیر بن عوام کی تھی۔ اس دوران حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 3 کاندھے پر 3 بڑے ضرب لگے، اتنے گہرے ضرب تھے کہ جن کا سوراخ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں انگلی ڈالی جا سکتی تھی۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، وہ حضرت زبیر کے کندھے پر چڑھ کے گھر میں بیٹھ کر ان کے ان زخموں کے اندر، جو کہ اس وقت سوکھ چکے تھے، صرف نشان باقی تھا، اس کے اندر انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو روک رہی ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت زبیر روک دیتے تھے کہ میرے بیٹے کو کھیلنے دو۔ کندھے پر باپ کے سوار ہیں، اور وہ جو جنگ کے اندر لگے ہوئے زخم ہیں ان سوراخوں کے اندر انگلی ڈال کر یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ قربان جائیں حضرت زبیر پر، ایسے بہادر، جوان مرد، مجاہد اور باروب مجاہد جن کے قریب آتے ہوئے لوگ کانپ رہے ہیں، لیکن گھر میں اس باپ کی شفقت اور تربیت کا اندازہ لگائیں کہ بیٹا اپنے والد کے کندھے پر بھی سوار ہے،
اور وہ کھیل بھی رہا ہے باپ کے ساتھ. ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں, ہم بہت تقوی طہارت والے ہیں. گھر کے اندر اپنے بچوں کو ڈرانا اور بچوں سے ایک دوری, ایک روب کی کیفیت طاری رکھنا, یہ کتنی خطرناک بات ہے. حضرت زبیر بن عوام باروب اور بہت ہی بڑے مجاہد ہونے کے باوجود, جنگجو صحابی اور لڑائی میں صف اول کے اندر لڑنے والے صحابہ, گھر کے اندر ان کی تربیت کا اور ان کی شفقت اور ان کی محبت کا کیا حال تھا. میں حضرت زبیر بن عوام کا نام آج اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی جو جہادی تربیت کی, انہیں جذبہ جہاد سے جیسے سرشار کیا, وہ قابل دید ہے, قابل فخر ہے اور قابل تقلید ہے. آج ہمارے بچے نہ جہاد کا نام جانتے ہیں, نہ ان کو جہادی تربیت حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہاد سے دور اور جہادی تربیت سے دور اور جہادی ٹریننگ سے دور ہیں. ہمیں نہیں پتا جہاد کیسے ہوتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اس کام کو, اس کاز کو, اس مشن کو اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے. آج فلسطین میں چلے جائیں, غزہ میں چلے جائیں, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی جانتا ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے, جہادی تربیت کیا ہوتی ہے, جہاد کی ذہن سازی اور جہادی طور پر بچی کی بلند ہمتی, اس کے حوصلے, شہادت کا شوق اور ذوق, یہ آپ کو غزہ میں چلتا پھرتا نظر آئے گا. جہاں غزہ کا ایک بچہ, جب اس سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو اس غزہ کے مجاہد نے, اس 5 سال کے چھوٹے معصوم مجاہد نے کیا جواب دیا؟ یہ دنیا کے اوپر ظالموں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ حضرت یہ وہ چھوٹا بچہ, وہ مجاہد کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ہوتے کب ہیں, ہم بچپن کی حالت میں شہادت کا جام پی لیتے ہیں اور ہمیں بڑا ہونا نصیب نہیں ہوتا. بڑے ہوں گے تو کچھ بنیں گے نا, ہم تو مجاہد ہیں اور ہمارا مستقبل شہادت ہے اور شہید ہو کر ہم نے جنت میں جانا ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے اور اس کے سامنے مائک کیا اور پوچھنے لگا وہ تمہارا بھائی کہاں ہے, تمہارا والد کہاں ہے, سب پوچھ. وہ بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے, سر بلند کر کے جواب دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بڑا بھائی جنت میں چلا گیا, میری بہن جنت میں چلی گئی. تو یہ جنت کے اندر چلی گئی. یہ شوق ہے کہ وہ شہید ہوئے, اور وہ شہید ہوئے, غم کچھ نہیں ہے. لاکھوں شہادتیں ہو چکی ہیں, معصوم بچے جھلس چکے, ان کی لاشیں پہچاننے کے قابل نہیں. لیکن سلام ہے ان کی جرت کو کہ انہوں نے صحابہ کی تربیت کو, صحابہ کا ذوق شہادت اور ذوق جہاد زندہ کیا ہے. حضرت زبیر بن عوام کی تربیت دیکھیں, ان کی جہادی تربیت ان کے بیٹے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, کون اس مجاہد کو نہیں جانتا, کیسے نڈر اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد تھے. ابھی چھوٹی سی عمر ہے, 8 سال کا بچہ ہے, 7 سال کا بچہ ہے. حضرت زبیر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر, حضرت عروہ چھوٹے ہیں, حضرت عبداللہ بڑے ہیں. اچھا, اس زمانے کے اندر بچوں کی لڑائی بھی کیسی تھی؟ لکڑی کی تلواریں بنائی ہوئی اور ایک دوسرے سے اس تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک بچہ ادھر سے کھڑا ہو کر تلوار چلا رہا ہے, دوسری طرف سے دوسری. یہ تلوار چلانے کا شوق, یہ جذبہ جہاد کی علامت تھی, ایک تربیت تھی جو جہاد کے لیے ایک چھوٹا بچہ تیار ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور سارے بچے کھیل رہے ہیں, اور ادھر سے حضرت عمر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وجیح, باروب, لمبا قد اور بڑی بڑی مونچھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مونچھوں کو ہلا دیتے تھے اور تاؤ دیتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کانپنے لگتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹ کر کسی طرف دیکھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم گر جاتے تھے خوف سے, ایسا خوف تھا. لیکن حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر گلی میں کھیل رہے ہیں, حضرت عمر داخل ہوئے, سارے بچے بھاگ گئے, حضرت عبداللہ کھڑے رہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ سب بھاگ گئے, آپ کیوں رکے ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عرض کیا میں نے کوئی چوری نہیں کی کہ میں آپ سے بھاگ جاؤں, میں کیوں بھاگوں؟ یہ جرت تھی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس جنگ یرموک میں گئے تھے جہاں حضرت زبیر کو زخم لگے ہیں نا. تو غلام حضرت زبیر بن عوام نے ایک غلام کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گھوڑے پر بٹھا کر ان کے نیچے غلام کھڑا کیا کہ ان کو نیچے نہیں اترنے دینا. پوری جنگ کے دوران حضرت عبداللہ چھوٹے تھے, 8 سال کے, بخاری میں واقعہ موجود. تو نیچے اترے. جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نیچے اترے, اور جتنے کفار رومی
مرے پڑے تھے ان کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو نیم مردہ حالت میں زخمی تھے ان کے گردن پہ تلوار چلا کر ان کو ذبح کر رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت زبیر کے بیٹوں کے جہادی کارنامے اور ان کا شوق اور ذوق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی تلوار اپنے کندھے پر لٹکا رہے ہیں، اور ان کی تلوار ان کے قد سے بھی زیادہ لمبی ہے کہ جہاں سے وہ گزرتے پوری تلوار لکیر کھینچتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ شوق تھے اس زمانے کے بچوں کے، یہ اس زمانے کے بچوں کے شوق جہاد تھا، ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم الحمدللہ ایک دین کی نسبت سے وابستہ ہیں، دین کی خدمت سے وابستہ ہیں، دیندار کہلانے والے ظاہری حلیے کے اندر دیندار ہیں، لیکن ہم اپنے اندر اپنی اولاد میں جہاد کے تربیت کو، جہاد کی ٹریننگ کو اور ان کی عملی تربیت کو پروان نہیں چڑھا سکے۔ یہ شوق اور ذوق الحمدللہ ہے، لیکن عملاً اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا اور اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحابہ اکرام کی تربیت ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے غزہ میں مجاہدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اسی طرح سے سب مسلمانوں کو بحیثیت امت کے اپنے بچوں کی اس وقت تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ بچے ہمارے پاس پھول ہیں، امانت ہیں، اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں تاکہ ہم ان کی دینی تربیت کریں، ان کو جہاد کی تربیت دیں، ان کو مسلمان اور امت کی حفاظت کے لیے، حرمین کی حفاظت کے لیے ان کی تربیت کریں، تاکہ یہ بچے کل جب بڑے ہوں تو ان کو میدان عمل میں اترنے کا طریقہ معلوم ہو، میدان کارزار کے اندر لڑنے کا طریقہ معلوم ہو، اور جب کہیں امت کو ضرورت پڑے مجاہدین کی اور نوجوانوں کی تو ہمارا یہ اثاثہ، ہمارا یہ سرمایہ امت کے کام آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو حفاظت کے ساتھ، بقا کے ساتھ رکھے، اور ہمارے فلسطین کے مجاہدین جو اس وقت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور ایمان کا مارکا وہاں سجا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور پوری امت کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ان کے ساتھ لڑنے اور ان کے ساتھ معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔